بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة، التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے لوگوں کی طرف جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور ان کو سیدھی راہ کی طرف بلانے کے لیے. ان میں سے ہر نبی اور رسول اپنی امت کا خیر خواہ بھی تھا اور امانت دار بھی تھا. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شعراء میں بہت سارے انبیاء کے واقعات کو، قصوں کو ذکر کیا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود،
حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام، ان کے واقعات کو اس صورت میں اللہ نے ذکر کیا. تو ان میں سے ہر ایک نبی کے بارے میں اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کا آغاز کیا، توحید کا پیغام سنانے کی ابتدا کی، تو ان میں سے ہر پیغمبر نے اپنی دعوت کے شروع میں ہی کہہ دیا انی لکم رسول امین، کہ میری قوم کے لوگوں بے شک میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں امین ہوں، امانت دار ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. اور سورہ اعراف میں اللہ تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام، جن کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، ان کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دینے کا آغاز کیا تو آگے سے قوم کے لوگوں نے، خاص طور پر جو سردار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا انا لنراک فی سفاہہ، ہم تو تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، بلکہ ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قال یا قوم لیس بی سفاہہ، کہنے لگے اے میری قوم، میرے اندر بے وقوفی نہیں ہے، دیوانہ پن نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر اور رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں. تو ہر پیغمبر امانت دار تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو وحی نازل کرتا ہے یہ امانت ہوتی ہے بہت بڑی، اور اس لیے اللہ تعالی اس امانت کو ہر کسی کو عطا نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ جو خاص گنے چنے افراد تھے، لوگ تھے، اللہ نے ان کو اس امانت کو عطا کیا تاکہ وہ یہ امانت لوگوں تک پہنچائیں. صحیح مسلم میں ہے حضرت عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور میں نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان کے پاس اکٹھے تھے، جمع تھے. میں بھی وہاں پر پہنچ گیا، ان کے ساتھ بیٹھا. تو بات کرتے کرتے ایک بار کا وہ اپنا واقعہ بیان کرنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. ایک جگہ پر قافلہ رکتا ہے، پڑاؤ کرتا ہے. ہم میں سے کچھ بندے خیمے درست کرنے لگ گئے اور کچھ لوگوں نے اپنے تیر درست کرنے شروع کر لیے، اور کچھ لوگ جو ان کے مویشی چر رہے تھے، گھاس کھا رہے تھے، ان کی دیکھ بھال کرنے لگے. اسی اثناء میں ایک آواز دی گئی الصلاۃ جامعہ، کہ نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. یہ آواز دی گئی تو ہم سب اکٹھے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جمع کر کے ہم سے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کا یہ حق تھا، اللہ نے ان پر یہ واجب کیا تھا کہ اپنی امت تک وہ خیر کی بات پہنچا دیں جو وہ جانتے تھے، اور جو بھی شر اور برائی کی بات ان کے علم میں تھی اس سے بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیں، کیونکہ یہ امانت کا تقاضا تھا کہ ہر پیغمبر اس امانت کو ادا کرتے ہوئے اپنی امت تک پہنچا دے. اور واقعی انہوں نے اس امانت کو
بغیر کسی کمی اور زیادتی کے اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنی امت کے خیر خواہ بھی تھے اور امانت دار بھی تھے، اور آپ نے پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، بغیر کسی کمی بیشی کے جو دین اللہ نے آپ پر اتارا تھا اپنی امت تک من وعن پہنچا دیا، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی نہ کمی کی اور نہ ہی اس پر کچھ زیادتی کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، جیسا کہ مستدرک حاکم وغیرہ میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا انہ لیس شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد امرتکم بہ، کہ لوگو جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے مجھ محمد کریم نے اس چیز کا تمہیں حکم دے دیا ہے، یعنی اس کو چھپایا نہیں ہے۔ اس کو جو کام بھی جنت کی طرف لے جانے والا ہے، جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے، میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے۔ وَمَا مِن شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، اور جو چیز بھی تمہیں جہنم کے قریب کرنے والی تھی میں نے اس سے تمہیں روک دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے۔ اور اسی امانت کے مکمل طور پر پہنچا دینے کی گواہی صحابہ کرام کے 1,00,000 سے زائد مجمع نے حجۃ الوداع کے موقع پر دی تھی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے گواہی مانگی تھی۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر کی طویل حدیث ہے، آپ نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دے لیا، 9 ذو الحج کو میدان عرفات میں خطبہ دے لیا، اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا لوگو قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تم میرے بارے میں کیا کہو گے، مجھے ابھی جواب دو تاکہ مجھے اطمینان ہو۔ تو صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ کے رسول، ہم قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ آپ نے امانت کو پہنچا دیا، امت کی خیر خواہی کر دی اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام اس بات کے اوپر میدان عرفات کے اندر سب سے بہترین دن کے اندر جمع ہو کر گواہی دے رہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنی امت کے خیر خواہ تھے، امین تھے، اور آپ نے پوری امانت داری کے ساتھ دیانت داری کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی امت تک ایک ایک بات کو پہنچا دیا، اپنی امت کو سکھا دیا، حتیٰ کہ ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی تھی تو آپ نے وہ بھی بتا دی، اور اگر ادنا سا بھی کوئی گناہ تھا، برائی کا کام تھا، شر کا کام تھا، اللہ کے رسول نے اس سے اپنی امت کو روک دیا ہے۔ اسی امانت داری اور دیانت داری کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا جب ہم مجموعہ سامنے رکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں، احادیث کی کتابیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی تعلیم دی، مثلا فرض نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان چیزوں کی تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مرہ زندگی کے جو معاملات انسان کو درپیش ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے آداب سکھائے، ان کے بارے میں بھی اپنی امت کو تعلیم دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کھانے پینے تک کے آداب بھی اپنی امت کو بتائے۔ اتنا آپ نے امانت کو ادا کیا، اتنی حد تک امانت کو ادا کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی بندہ قضاء حاجت کے لیے حمام میں جاتا ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے، آپ نے جانے کا طریقہ بھی بتا دیا، واپس آنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ یعنی ادنا سی چیزیں جن کا تعلق انسان کی روزمرہ زندگی کے ساتھ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی اپنی امت کو تعلیم دی اور اپنے امتیوں کو ان کے آداب سکھائے، مکمل ان کا صحیح طریقہ بتایا۔ اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سونے اور جاگنے کے آداب بھی بتائے، سونے اور جاگنے کے آداب بھی بتائے، اس کے بارے میں بھی تعلیم دی کہ جب تم نے سونا ہے، بستر پر جانا ہے، نیند کا ارادہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، جب جاگنا ہے، بیدار ہونا ہے، اس وقت کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں اپنی امت کو پہنچا دیں، اپنی امت کو سکھا دیں۔ تو انہی میں سے نیند کے آداب میں سے، سونے کے آداب میں سے ایک دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ وہ دعا، اس کے فوائد بڑے عظیم ہیں، بڑی اہم دعا ہے، اور ہر بندے کا حق بنتا ہے کہ اس کو یاد کرے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسا کہ آئندہ کی گفتگو میں آئے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا سکھائی اپنی امتیوں کو، اور وہ دعا اپنی امت تک پہنچائی، بلکہ بعض صحابہ کو اس کے پڑھنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی جب سونے کا ارادہ کرتے تھے، بستر پر تشریف لاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، حکم دیا کہ اے براء، اذا اخذت مضجعک، جب تو اپنے سونے کی جگہ پر آئے، اپنے بستر پر آئے، فتوضأ وضوءک للصلاۃ، تو سب سے پہلے نماز والا وضو کر لیا کر، اور پھر جب سونے لگے اپنے دائیں پہلو پر سویا کر، اور اس کے بعد یہ الفاظ پڑھا کر، کیا؟ اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ حضرت براء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ پہلے وضو کرنا، اس کے بعد اپنے دائیں پہلو پر لیٹنا، دائیں کروٹ پر لیٹنا، سونا، اور اس کے بعد یہ کلمات کہنا، یہ دعا پڑھنا، یہ الفاظ کہنا کہ اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرا مطیع اور فرما بردار کر دیا ہے، وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، میں نے اپنی پیٹھ کو تیری طرف موڑ دیا ہے، یعنی تیرے اوپر اعتماد کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، تیرے سوا کسی اور پر نہ مجھے اعتماد ہے، نہ یقین ہے، نہ توکل ہے، اور یہ سب کس لیے کرتا ہوں؟ رغبتاً ورہبتاً الیک، تجھ سے ڈرتے ہوئے اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہوئے، یہ سب کچھ کرتا ہوں میں۔ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تجھ سے، یعنی تیرے عذاب سے، تیری گرفت سے، تیری پکڑ سے کوئی پناہ حاصل کرنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے کوئی بچنے کی جگہ بھی نہیں ہے، نجات پانے کی جگہ بھی نہیں ہے، الا الیک، مگر تیری طرف ہی۔ یعنی جب تو پکڑنے پر آ جائے، عذاب دینے پر آ جائے، سزا دینے پر آ جائے، تو پھر تیرے سوا نہ کوئی پناہ دینے والا ہے اور نہ ہی کوئی نجات دینے والا ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں تیری اس کتاب کے اوپر ایمان لایا جس کو تو نے نازل کیا، وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے اس نبی کے اوپر بھی ایمان لایا جس کو تو نے رسول بنا کر کائنات کے لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت براء کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا جب مجھے سکھائی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں، یہ جو الفاظ اور دعائیں ہیں، دعا ہے، اس کو سونے سے پہلے سب سے آخری کلمات تیرے یہی ہونے چاہیے، یعنی نیند کرنے سے پہلے سب سے آخری الفاظ اور کلمات یہی دعا ہونی چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا فائدہ بتایا۔ کیا فائدہ بتایا؟
آپ نے فرمایا اے برا، اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد فَإِن مُتَّ تِلْكَ اللَّيْلَ، اگر اسی رات تجھے موت آ گئی، مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو فطرت سلیمہ کے اوپر تیری موت ہوگی، دین اسلام کے اوپر تیری موت ہوگی، ایمان کے اوپر تیری موت ہوگی۔ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا، اگر تو نے صبح کر لی، یعنی اس رات کو موت نہ بھی آئی، اگلی جو صبح ہوگی تیرے لیے خیر کا پیغام لائے گی اور تو خیر اور بھلائی کو پہنچ جائے گا۔ حضرت برا کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا بتائی اور پڑھائی تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں دہرانا چاہتا ہوں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ سنیں مجھ سے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں دعا سناتے سناتے جب پہنچا اس لفظ پر وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، کہ تیرے نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جس کو تو نے مبعوث کیا، بھیجا، تو حضرت برا کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا تھا وَبِنَبِيِّكَ، اور میں نے جب سناتے ہوئے پڑھا تو میں نے پڑھا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح نہ کہے بلکہ کہے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یعنی جیسے میں نے نبی کا لفظ پڑھایا ہے ویسے تو بھی نبی کا لفظ پڑھ، اپنی طرف سے رسول کا لفظ یہاں پر نہ پڑھ۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی حدیث کی کتاب جنہیں صحیح کہا جاتا ہے اس کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ فائدہ ہم سن چکے ہیں اس دعا کے پڑھنے کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ دعا رات کو پڑھ کر سوتا ہے اور اسی رات کو اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ کس پر مرے گا؟ فطرت سلیمہ پر، دین اسلام کے اوپر اس کی موت ہوگی، دین اسلام پر اس کی موت ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ، اگر موت نہیں بھی آئی اس رات، جو اگلی صبح ہوگی اصبت خیرا، آپ فرماتے ہیں یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے آپ خیر اور بھلائی کو حاصل کر لیں گے، خیر برکت اور بھلائی کو سمیٹ لیں گے، جمع کر لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چند کلمات ہیں، اس دعا کے چند کلمات ہیں، لیکن فائدہ اس کا اتنا بڑا ہے کہ جو انسان اس کو پڑھ کر سوتا ہے اس کی موت فطرت کے اوپر ہو رہی ہے، اگر موت نہیں ہو رہی تو اگلی صبح اس کو خیر مل رہی ہے، بھلائی کو سمیٹ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دعا کے اندر آخر ہے کیا کہ یہ چند کلمات پڑھنے والا اس کا خاتمہ خیر کے اوپر ہو سکتا ہے، اس کا خاتمہ اچھائی کے اوپر ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ نیک اعمال کے اوپر ہو، خیر کے اوپر ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو یاد کرے اور اس کو روزانہ پڑھ کر اس کے بعد سونے کی کوشش کرے۔ یہ ایک سبب ہے کہ انسان کی موت خیر کے اوپر کیسے ہوگی، انسان کا خاتمہ خیر کے اوپر کیسے ہوگا۔ آئیے اس حدیث کے اوپر، اس کے جملوں کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت برا کو سب سے پہلے کیا فرمایا کہ جب اپنے بستر کی طرف آؤ تو نماز کا وضو کر لو۔ نماز کا وضو یعنی نماز والا وضو کر کے اس کے بعد آپ نے سونا ہے۔ اس کا بہت بڑا مقام ہے، جیسا کہ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی معجم کبیر اور اوسط کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا اجسادکم طہرکم اللہ، کہ لوگوں اپنے جسموں کو صاف ستھرا رکھا کرو، اللہ تمہیں پاک کرے، تمہیں صاف ستھرا رکھے، کیونکہ جو بندہ بھی رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے الا بات معه ملک فی شعاری، اس کے اس کپڑے اور چادر کے اندر اس کے ساتھ ایک فرشتہ رات گزارتا ہے، اور رات کو جب بھی یہ کروٹ بدلتا ہے وہ فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اپنے اس کروٹ بدلنے والے بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ جب یہ سویا تھا وضو کر کے سویا تھا، جب یہ سویا تھا وضو کر کے سویا تھا، کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اور جو بندہ یہ اس سنت کے اوپر عمل کر کے سوتا ہے اللہ ایک فرشتے کی ذمہ داری لگا دیتا ہے کہ جب بھی کروٹ بدلے اس کے حق میں تو نے دعا کرنی ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک کروٹ بدلتا ہے گناہوں کو معاف کر دے،
دوسری بار بدلتا ہے، سینکڑوں بار ہی کیوں نہ بدلے، وہ فرشتہ ہر بار دعا کرتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ یہ وضو کر کے سویا تھا، باوضو ہو کر سویا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا حضرت برا کو سکھاتے ہوئے سب سے پہلا جملہ کیا سکھایا؟ اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے سپرد کر دیا ہے، تیرا مطیع بنا دیا ہے، تیرا اطاعت گزار بنا دیا ہے، فرما بردار بنا دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے اللہم انی اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیرا مطیع اور فرما بردار بنا دیا ہے۔ تو بہرحال چہرے کا لفظ ہو یا نفس کا لفظ ہو، علماء نے کہا ہے کہ دونوں صورتوں میں اس سے مراد بندے کی ذات ہے، یعنی بندہ اللہ سے یہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ میں نے اپنا سارے کا سارا وجود تیری اطاعت کے اندر، تیری فرما برداری کے اندر دے دیا ہے۔ اس جملے کے اوپر غور کریں، بندہ کیا کہہ رہا ہے اللہ سے؟ اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرا مطیع اور فرما بردار بنا دیا ہے، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرا یہ پورے کا پورا بدن اور جسم، وہ ظاہر ہو وہ باطن ہو، میں نے سارے کا سارا اے اللہ تیری اطاعت میں دے دیا ہے۔ اطاعت میں جب دے دیا ہے تو اے اللہ جو تو حکم دے گا میں وہ مانوں گا، اور جس چیز سے روکے گا اس سے رک جاؤں گا۔ یہی مطلب ہے نا اطاعت میں دینے کا، یہی مطلب ہے نا اطاعت میں دینے کا، اپنا آپ کسی اور کے سپرد کرنے کا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا بڑا مقام بیان کیا ہے کہ جو بندہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے اس بندے کا بڑا مقام ہے۔ تو جو بندہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کرتا ہے، یعنی اپنے جسم کو، اپنی جان کو، ظاہر باطن سب کچھ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا لیتا ہے، تو پھر اس کا پورا جسم اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ معنی ہے اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا نفس تیری اطاعت کے اندر دے دیا ہے۔ اچھا کوئی یہاں پر شرط تو نہیں لگائی یا لگائی ہے کہ اللہ فلاں کام میں تیری بات مانوں گا، فلاں کام میں نہیں مانوں گا؟ یہ شرط تو نہیں لگائی نا۔ غیر مشروط فرما برداری کا دعویٰ کر رہا ہے نا بندہ سوتے وقت، ہاں یہ مقام ایسے نہیں مل جاتے، کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ دعا پڑھ لی اور اس کے الفاظ کو رٹ لیا، پڑھ لیا، بس یہ سب کچھ مل جائے گا، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے الفاظ کے اوپر غور کریں کہ بندہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے اور اللہ سے کیسے وعدے کر رہا ہے۔ جو اس وعدے پر پورا اترے گا اس کا خاتمہ خیر کے اوپر ہوگا، ورنہ ایک بندہ اس دعا کو پڑھتا رہے اور اس کے الفاظ کے معنی کا پتہ نہ ہو، مفہوم کا پتہ نہ ہو، اس کے تقاضوں پر عمل ہی نہ کرتا ہو، اس بندے کو ہو سکتا ہے پھر خیر کے اوپر موت نہ آئے، اس کا خاتمہ نیک اعمال پر نہ ہو۔ تو جو بندہ یہ کہہ دیتا ہے اللہ میں نے اپنا آپ تیری فرما برداری میں دے دیا، تو پھر وہ اپنا آپ پورا دیتا ہے یا ادھورا دیتا ہے فرما برداری میں؟ چلو باقی سارا جسم فرما برداری کرے گا لیکن چہرہ نہیں، چہرہ نہیں، بلکہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کہہ رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، وہ پورے کا پورا کیا ہوتا ہے؟ پورے کا پورا اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض کاموں میں اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور بعض میں اس سے نکل جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں کر سکتا، اس کی اجازت میرا معاشرہ نہیں دیتا، اس کی اجازت میری برادری نہیں دیتی، اس کی اجازت میری تجارت نہیں دیتی اور میری پرسنالٹی نہیں دیتی، فلاں فلاں، یہ ساری آگے ہمارے سامنے رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو بندہ اللہ سے وعدہ کر رہا ہے، اور جو بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے وہ اپنی پیشانی کو بھی اللہ کا فرما بردار بناتا ہے، اپنی آنکھ کو بھی اللہ کی فرما برداری میں دے دیتا ہے، اپنے کان بھی اس کی فرما برداری میں دے دیتا ہے، اپنی زبان بھی اس کی فرما برداری میں دے دیتا ہے، اپنا چہرہ بھی اس کی
فرما برداری میں دے دیتا ہے اور اپنا پورا جسم، اپنا پورا بدن، سر کے بال، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی ٹانگیں، یہ سارے کا سارا اس کا جسم اللہ کی فرما برداری میں آ جاتا ہے، اور وہ اللہ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرا فرما بردار بن کر تیرے زندگی گزاروں گا، اگر زندگی میں تیری فرما برداری کا موقع آیا کروں گا، اور جہاں پر تیری نافرمانی ہوگی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ مطلب ہے اللہم انی اسلمت نفسی الیک۔ آج غور کرنا چاہیے ہمیں کہ کیا ہم اپنے آپ کو پورے کا پورے اسلام میں داخل کیے ہوئے ہیں یا ادھورا داخل کیے ہوئے ہیں؟ پوری کی پوری فرما برداری کر رہے ہیں یا ابھی تک آدھا آدھا ہے معاملہ؟ یہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دو رنگی پسند نہیں ہے۔ دین کے اندر اپنی مرضی، بندہ اپنی مرضی کرے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اس لیے پہلا وعدہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ کر رہا ہے کہ اللہ میں نے اپنا آپ سارے کا سارا تیری فرما برداری میں دے دیا ہے۔ تو جب اس کی فرما برداری میں دے دیا تو پھر اس کے سر کے بالوں کی حجامت بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگی یا پھر ادھر والوں کے مطابق ہوگی؟ عجیب و غریب وہ کٹنگ کرائی ہوئی، پتہ نہیں کیا کچھ کرایا ہوا۔ جب بندہ کہہ رہا ہے اللہ میں نے اپنا آپ سارے کا سارا تیری فرما برداری میں دے دیا ہے، تو پھر سر کے بالوں کی حجامت کس کے حکم کے مطابق ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا نا قضا سے۔ قضا جانتے ہیں کہ سر کے کچھ بال موڑ لیے جائیں، کچھ چھوڑ دیے جائیں، اور مسلمان ہے کہ اس کو فیشن سمجھ کر یہ جی فلاں کٹ ہے، یہ بالوں کا فلاں فیشن ہے، یہ پھر فرما برداری تو نہ ہوگی۔ اسی طرح جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو دے چکا ہوں، اس کی گردن تن سے جدا ہو جائے گی، اپنی اس پیشانی اور سر کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکائے گا۔ جو کہتا ہے کہ میں نے اپنا آپ اللہ کی فرما برداری میں دیا ہے، وہ محمد کریم کا حکم مان کر مونچھوں کے بال چھوٹے کرے گا اور داڑھی کے بالوں کو معاف کرے گا۔ جو عورت کہتی ہے کہ میں اللہ کی فرما بردار، اس کے پیغمبر کی فرما بردار، وہ کبھی اپنا چہرہ ننگا غیر محرم مردوں کے سامنے چہرہ اپنا ننگا نہیں کرے گی۔ جو کہتا ہے میں اللہ کا فرما بردار، وہ آنکھ سے وہی دیکھے گا جو رب پسند کرتا ہے۔ جو کہتا ہے میرا سارے کا سارا بدن اس کا مطیع اور فرما بردار، اس کے کان وہی سنیں گے جو آواز رب کو پسند ہے، اور جن باتوں کو سننا اللہ ناپسند کرتا ہے یہ بھی ان کو سننا گوارا نہیں کرے گا۔ زبان سے وہی بات کرے گا جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور جو باتیں اس کو ناراض کرنے والی ہیں وہ اپنی زبان سے نہیں کرے گا۔ اسی طرح اس کی ٹانگیں اس مقام کی طرف، اس کام کی طرف چل کر جائیں گی جن کاموں سے اللہ محبت کرتا ہے، گناہ کے کام کی طرف، نافرمانی کے کام کی طرف۔ جس جگہ پر گناہ ہو رہا ہے اس کی ٹانگیں اور اس کے پاؤں اس طرف چل کر نہیں جائیں گے۔ یہ معنی ہے اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا سارے کا سارا وجود، اپنا بدن وہ تیرا مطیع اور فرما بردار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، بلکہ میرا جینا مرنا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار اور تابعدار۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور جو بندہ اپنا سارے کا سارا وجود اللہ کی فرما برداری میں دے دے، جنت اسی کے لیے بنی ہے، جنت اسی کے لیے بنی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہودی کہتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں جنت میں وہی جائے گا جو یا تو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی اپنی آرزویں ہیں، یہ ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ کہہ دیں ان کو کوئی دلیل ہے تو لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ آگے کیا فرمایا؟
بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بلکہ نہیں یہودی عیسائی صرف نہیں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، وہ بندہ جس نے اپنا چہرہ یعنی اپنا پورے کا پورا بدن اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا دیا، وہ محسن، اس کے ساتھ ساتھ وہ محسن بھی تھا یعنی نیک عمل کرنے والا بھی تھا، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی غمگین ہوں گے۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام میں داخل نہیں کریں گے، اللہ کی فرما برداری میں نہیں دیں گے، اس وقت تک جنت میں بندہ نہیں جا سکتا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو ایک اور جگہ پر سورہ لقمان میں ان الفاظ سے تعبیر کیا۔ آپ نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ بندہ جو اپنا چہرہ یعنی اپنی ذات اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا دے، اس حال میں کہ وہ محسن بھی ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، آپ فرماتے ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس بندے نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔ مضبوط کڑا یعنی اسلام کو تھام لیا ہے، اس کے اندر پورے کا پورا داخل ہو چکا ہے۔ اور مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے، آپ نے فرمایا انما المؤمن کالجمل الانف، مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کے ناک کے اندر مہار ڈال دی جائے، نکیل ڈال دی جائے، حیثما قید انقاد، مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کے ناک کے اندر مہار ہو، نکیل ڈال دی جائے، اس کا مالک جہاں اس کو لے کر چلے وہ چل پڑے۔ یہ مومن کی مثال ہے، یہ مومن کی مثال ہے کہ جیسے ایک مہار والا اونٹ اپنے مالک کی تابع داری کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اگر اس کا مالک اس کو کھڑا کرتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو بٹھاتا ہے بیٹھ جاتا ہے، چلاتا ہے چل پڑتا ہے، اور روکتا ہے رک پڑتا ہے۔ اگر اس کا مالک ایک قدم چلاتا ہے تو مہار والا اونٹ ایک قدم چلتا ہے، اگر وہ روکتا ہے تو وہیں پر رک جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی مثال بھی اسی اونٹ کی طرح ہے، اسی اونٹ کی طرح ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے رب کے حکم کا اسی طرح سے تابع دار ہوتا ہے، جہاں پر اللہ اس کو فرماتا ہے فلاں کام کر، یہ فوراً کرتا ہے، اللہ اس کو روکتا ہے فوراً رک جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا کہتا ہے اتنا کرتا ہے، اس کے اندر کمی بھی نہیں کرتا، اس کے اوپر زیادتی بھی نہیں کرتا۔ تو یہ معنی اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا، یعنی تیری اطاعت میں فرما برداری میں دے دیا۔ اور دوسرا جملہ اس میں بندہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ سوتے وقت بستر پر جب ہے، دائیں کروٹ پر سویا ہے، وضو کر کے سویا ہے، اللہ سے دوسرا وعدہ کیا کر رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں نے اپنے سارے کے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے، سارے کے سارے معاملات میں نے تیرے سپرد کر دیے، جتنی بھی ضرورتیں ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، جو بھی میرا معاملہ ہے، اے اللہ میں وہ سارے کے سارے معاملات تیرے سپرد کر کے سو رہا ہوں، نیند کر رہا ہوں۔ یہ دوسرا اقرار بندہ کر رہا ہے اس دعا کے اندر، کہ جس دعا کو پڑھنے سے انسان کا خاتمہ خیر کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ بندے کو اپنے معاملات کس کے سپرد کرنے چاہیے؟ اللہ کے سپرد کرنے چاہیے۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک بندے کا ذکر کیا جو فرعون کے گھرانے میں سے تھا یا اس کے لشکر میں سے تھا۔ اصل میں وہ مومن تھا، ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، تو اس نے اپنی قوم کو، خاندان کے افراد کو سمجھانا شروع کر دیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی ترغیب دلانے لگا، یہ سارا کچھ کہنے لگا، اور کہا کہ اے میری قوم تمہیں کیا ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تو یہ کہتے کہتے اس مومن بندے نے یہ بھی کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، جو باتیں اب میں تم سے کہہ رہا ہوں اے فرعون کے حواریوں، اس کی تابع داری کرنے والوں، ان قریب قیامت کے دن میری کہی باتوں کو تم یاد کرو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تم میری بات نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، میری بات مان کر موسیٰ پر ایمان نہیں لاتے، کوئی بات نہیں،
اگر تم تکلیف پہنچاؤ گے پھر بھی کوئی بات نہیں، میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے تمام بندوں کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور ہم کس کے سپرد کرتے ہیں؟ کس کے سپرد کرتے ہیں؟ کس کے سپرد کرتے ہیں؟ صرف ایک بندہ بول رہا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے نا، بات تو اس لیے زبان سے نہیں نکل رہی، جو سیدھی سی بات ہے۔ ہم کس کے سپرد کرتے ہیں؟ ظاہری اسباب کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ کے اوپر وہ توکل نہیں رہا ہمارا، وہ یقین نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا، ظاہری اسباب کے ہم سپرد کرتے ہیں۔ اگر کسی کی جیب میں پیسے ختم ہو جائے پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کھانا کہاں سے کھاؤں گا؟ یہ پیسے کے سپرد کیا کہ نہ کیا؟ یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کھلانے والا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا، 4 مہینے سے اوپر ہو گیا تھا، سانس ڈل گئی تھی، جان ڈل گئی تھی، تب کون دیتا تھا؟ کہ ہوٹل سے لا کر دیتا تھا؟ نہیں۔ یہ ہے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر چل رہے تھے، راتوں رات جا رہے تھے، پیچھے سے فرعون اور اس کے لشکر نے بھی پتہ چل گیا تو پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آگے آگے، فرعون اور اس کا لشکر پیچھے پیچھے، پوری تیاری کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ یہ آ رہے ہیں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم چلتے چلتے جب آگے پہنچے تو دیکھا کیا تھا؟ سمندر تھا، دریا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہے ان الفاظ کو، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، موسیٰ تو نے مروا دیا ہمیں۔ اب سامنے دریا اور سمندر ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے۔ ایمان کمزور تھے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیونکہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ ایمان میں بھی مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر توکل اور اعتماد کرنے میں بھی بالکل مضبوط ہوتا ہے، کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ وہ گھبرا گئے، بزدل پڑ گئے کہ سامنے بھی موت، اگر آگے جاتے ہیں ڈوب کر مرتے ہیں، پیچھے سے لشکر اس کا ہے، وہ بھی ہے، اور وہ انتقام کی آگ کے اندر آگ بگولا ہے، وہ جان لے گا۔ اب کریں تو کیا کریں، جائیں تو کہاں جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، قتل کر دیے گئے، مارے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ سیہدین، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا، یعنی راستہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ پر غور کریں، یعنی کتنے یقین کے ساتھ کہا نہیں بات تمہاری غلط ہے بالکل، جب تک میرا رب میرے ساتھ ہے، یعنی اگر وہ چاہے گا تو سمندر میں سے بھی راستے بنایا کہ نہیں بنایا؟ پھر بنائے نا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اندرب بعصاک البحر، ہم نے فرمایا موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر کے اوپر مارو، فانفلق، سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، اس سمندر کے دریا کے پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح تھا، بڑے پہاڑ کی طرح تھا۔ یہ ہے اپنے معاملات کو کس کے سپرد کرنا؟ اللہ کے سپرد کرنا۔ اتنا یقین ہے ہمارے اندر آج؟ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ ذات الرقاع میں تھے۔ ذات الرقاع یعنی ایسا غزوہ جس کے اندر صحابہ کرام کے پاؤں کے اندر جوتے بھی نہیں تھے، اور ان کو پیدل چلنا پڑ گیا بغیر جوتوں کے، اور پاؤں ان کے زخمی ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے پاؤں کے اوپر پٹیاں باندھ لی روڑوں سے بچنے کے لیے اور کانٹوں سے بچنے کے لیے۔ اسے کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع۔ تو اس میں حضرت جابر کہتے ہیں ہم تھے، تو ایک جگہ کے اوپر لشکر ٹھہرتا ہے، صحابہ کرام آرام کرنے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر ایک درخت کے نیچے گئے، آپ نے وہاں پر اپنی تلوار کو اوپر لٹکایا، وہاں پر آرام کرنے لگے۔ تو آپ سوئے ہوئے تھے، تو ایک بندہ آیا، اعرابی آیا، دیہات کا رہنے والا، اس نے تلوار اتاری اور آپ کی تلوار بالکل سیدھی کر کے سونت کے بالکل آپ کے اوپر، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من یمنعک منی، اب بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟
اگر ہمارے جیسا کمزور ایمان والا ہوتا تو ٹانگیں کانپنے لگ جاتی، ہاتھ جوڑ لیتے، اس کے سامنے گر جاتے، تو ہی مہربانی کر دے تو اور بات ہے، ورنہ کوئی اور راستہ نظر۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ سکھایا آپ نے، ایمان سکھایا اللہ کے رسول نے۔ تلوار بالکل نیام سے نکلی ہوئی، اور وہ تلوار سوتے ہوئے، تلوار کو تانے ہوئے اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے کون بچائے گا؟ آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا اللہ، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یعنی اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 بار پوچھا، اللہ کے رسول نے تینوں بار ایسے فرمایا۔ یہ کہنا تھا، اتنے یقین کے ساتھ آپ نے کہا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار نیچے گر گئی۔ اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی اور فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا، تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ مہربانی کر دیں تو اور بات ہے، ورنہ کوئی اور راستہ نظر۔ ایمان نہیں تھا نا، عقیدہ نہیں تھا۔ آپ مہربانی کر دیں تو اور بات ہے، ورنہ کوئی اور راستہ بچنے کا نظر نہیں آتا۔ تو اسی اسنا میں حضرت جابر کہتے ہیں ہم بھی پہنچ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیٹھ گئے اور آپ نے اس اعرابی سے انتقام نہ لیا، اس اعرابی سے انتقام نہ لیا۔ یہ ہے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا۔ اور آج اگر کسی کو ایسے کہو تو کہتے ہیں جی یہ تو ڈائریکٹ والے ہیں، ایسے ہی نا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو پکارا یہاں پر؟ آپ نے تو کہا اللہ بچائے گا مجھے، آپ نے اللہ کو پکارا، اور اللہ نے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ آج لوگوں نے توحید کو مذاق بنا لیا ہے، ڈائریکٹ والے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ اور ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ اگر ہمارے نبی نے کہا ہوتا کہ فلاں سے بھی مانگ لو، اس کو بھی واسطہ بنا لو، تو اللہ کی قسم ہم ضرور بناتے۔ ہمارے پیغمبر نے عقیدہ ہمیں دیا ہے کہ جب بھی مصیبت کے بعد، تکلیف کے بعد جب بھی پکارنا ہے صرف اللہ کو پکارنا ہے، اور اس کے سوا کسی مخلوق کو پکارنا نہیں ہے، وگرنہ شرک ہو جائے گا۔ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ گویا آپ یہ دعا پڑھتے وقت، سوتے وقت اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ میں بھی اپنے معاملات کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور محمد کریم روزانہ سوتے وقت اپنی امت کو یہ عقیدہ سکھا کر سوتے تھے، لوگوں جب بھی اپنے معاملے کو سپرد کرو اللہ کے سپرد کرو، کسی اور کے سپرد نہ کرو۔ آج لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا اللہ کے رسول کو۔ کہتے ہیں جی رزق بھی وہی دیتے ہیں، مصیبت میں ہم انہی کو پکاریں گے، اور بہت سارے اس قسم کے عقائد جیسا کہ ہم مختلف دروس کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا اقرار بندہ اس دعا کے اندر سوتے وقت کیا کرتا ہے؟ بندہ کہتا ہے وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں نے اپنی پیٹھ کو تیری طرف موڑ دیا، یعنی میرا توکل، بھروسہ، اعتماد، یقین صرف تیرے اوپر ہے، صرف تیرے اوپر ہے۔ اور یہی اہل ایمان کا شیوا ہوا کرتا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں، احادیث کے اندر ملتی ہیں، سلف صالحین کی سیرت کے اندر ملتی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر یقین بھی رکھے، توکل بھی رکھے، اعتماد بھی رکھے، مکمل بھروسہ رکھے، مکمل بھروسہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا جملہ کیا کہا؟ رغبتاً ورہبتاً الیک، اے اللہ یہ جتنے بھی کام میں کرتا ہوں اپنا آپ اگر تیری فرما برداری میں دے رہا ہوں، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر رہا ہوں، تیرے اوپر توکل کر رہا ہوں، یقین کر رہا ہوں، تو یہ 2 چیزوں کی بنا پر ہے، 2 چیزوں کی بنا پر ہے۔ رغبتاً، ایک مجھے تیری رحمت کی امید ہے، اور دوسرا ورہبتاً الیک، اگر رحمت کی امید ہے تو تیرے عذاب کا ڈر بھی ہے، تیرے عذاب کا ڈر بھی ہے، کیونکہ مومن کا یہی شیوا ہوتا ہے۔ اور اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف یعنی اللہ کے ڈر اور اس کی رحمت کی امید کے درمیان ہوتا ہے۔ مومن ایک طرف اللہ سے اگر ڈرتا ہے
تو اللہ کی رحمت پر امید بھی ہوتی ہے. اگر اللہ کی رحمت پر امید ہوتی ہے تو اس کے عذاب کا پکڑ کا ڈر بھی ہوتا ہے. لیکن آج ہمارے اندر کیا ہے؟ صرف امید ہے، ڈر نہیں ہے. صرف امید ہے، ڈر نہیں. اسی وجہ سے تو فرائض چھوٹ رہے ہیں، اسی وجہ سے غلط کام کر رہے ہیں، اسی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں. بلکہ بندوں نے تو آج بڑے عجیب و غریب وہ جملے گھاڑ لیے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی نماز نہ بھی پڑھو تو کوئی بات نہیں. یہ سچی بات ہے، نماز نہ بھی پڑھو تو کوئی بات نہیں، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ اپنا حق معاف کر دے گا. بندے کو چاہیے کہ بندوں کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے. یعنی اتنی امید بڑھ گئی. تو جو مومن ہوتا ہے اگر وہ امید میں ہوتا ہے تو خوف میں بھی ہوتا ہے. اہل ایمان کا اللہ نے یہی شیوا بیان کیا. سورہ سجدہ کے اندر ہم پڑھتے نہیں ہیں یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے. صوفیوں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے کہ امید رکھو، یہ تو لالچ ہو جائے گی، جنت پانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لہٰذا ہم یہ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے اندر یہ امید رکھنا، ہم بس بغیر کسی لالچ کے یہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ بھی گمراہ ہو گئے. اور دوسری طرف مرجیہ فرقہ آیا، انہوں نے ایسی امید لگائی، انہوں نے کہا جتنے بڑے سے بڑا گناہ کر لو آپ کے ایمان کے اندر ذرا بھی کمزوری نہیں آئے گی. یہ بھی گمراہ ہو گئے. اور جو اہل سنہ والجماعہ ہیں دونوں کے درمیان ہے. صوفیوں کے اوپر خوف غالب ہے اور مرجیہ کے اوپر امید غالب ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے. ایک صوفی عورت ہے، غالباً رابعہ بصری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہا کرتی تھی جی تو ایسے چاہتا ہے جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں اور جنت کے پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں اور پھر بے خوف ہو کر اللہ کی عبادت کروں. کیا یہ گمراہی کا جملہ نہیں ہے؟ یقیناً گمراہی کا جملہ ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کا یہ وصف بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں. سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کے پاس آئے اور وہ نوجوان موت کی کیفیت میں تھا، یعنی بیمار تھا اور موت کی کیفیت اس کے اوپر طاری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تجدک، کیسے پاتے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے نیک اعمال کی طرف اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو امید پیدا ہو جاتی ہے، اور وَأَخَافُ ذُنُوبِ گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو ڈر بھی لگتا ہے. اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں تو امید بندھ جاتی ہے دل کے اندر، اور گناہوں کو دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مقام پر یہ دونوں چیزیں جس بندے کے اندر جمع ہو گئی، اللہ کا ڈر بھی اس کی رحمت کی امید بھی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جس چیز کے اوپر امید لگا کر دنیا سے گیا تھا اللہ اس کو وہ عطا کرے گا، اور جس چیز سے ڈر رہا تھا اللہ اس کو اس سے بے خوف کر دے گا. یہ مومن ہوتا ہے. اور اسی چیز کا اقرار اس حدیث اس دعا کے اندر بھی اللہ کے رسول کر رہے ہیں اور اپنے صحابی کو سکھا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کس لیے کرتا ہوں؟ رغبتاً ورہبتاً الیک. اور پانچواں جملہ کیا کہا؟ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اے اللہ اگر تو پکڑنے پر آ جائے، عذاب دینے پر آ جائے اور اسی طرح گرفت کرنے پر آ جائے، نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی چھٹکارے کی جگہ ہے. ہاں تو رحمت کر دے، مہربانی کر دے، فضل کر دے تو یہ اور بات ہے، وگرنہ اگر تو پکڑنے پر آ جائے تو نہ کوئی پناہ دینے والا ہے اور نہ ہی کوئی تجھ سے بچانے والا ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ کس کو سکھا رہے ہیں؟ صحابی کو سکھا رہے ہیں. کس کو سکھا رہے ہیں؟ اور آج مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اکثر مسلمانوں کا جو اپنی اکثریت کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا، یعنی جس کو اللہ پکڑ لے اس کو اللہ کے رسول چھڑا لیتے ہیں، اور جس کو اللہ کے رسول نے پکڑ لیا اس کو کوئی بھی. یہ عقیدہ ہے آج کے مسلمانوں کا. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کو پیران پیر کا لوگ لقب دیتے ہیں، ان کے بارے میں بات بڑی معروف ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، دعویٰ کرنے والے حقیقت میں چلنے والے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کا جہنم کے کنارے پر خیمہ ہوگا، اور جو بھی
ان کے مرید ہوں گے ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکالیں گے، کدھر ڈالیں گے؟ جنت میں ڈالیں گے. جبکہ اللہ کے رسول کیا سکھا رہے ہیں؟ جس کو اللہ نے پکڑ لیا اس کو اللہ مہربانی کر کے بچا لے تو اور بات ہے، ورنہ نہ تو اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ ہے، نہ کوئی چھٹکارا پانے کی جگہ ہے. اور چھٹا جملہ، آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری اس کتاب کے اوپر ایمان لایا جس کو تو نے نازل کیا. وقت نہیں ہے وگرنہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی ہم سمجھ حاصل کرتے. المختصر بات یہ ہے کہ کتاب کے اوپر ایمان لانا، سب سے پہلے تو اس کے اوپر ایمان لایا جائے کہ اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی تحریف یا تبدیلی نہیں ہوئی. اور پھر اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیات کے اوپر غور کرنا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے مطابق عمل کرنا. یہ ہے تیری اس کتاب کے اوپر میں ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور تیرے نبی کے اوپر بھی ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا، مبعوث کیا. اور پیغمبر کے اوپر ایمان لانے کا یہی تقاضا ہے کہ اس پیغمبر کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نبوت اور رسالت نہیں آ سکتی. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب فیصلہ آ جائے، حکم آ جائے، تو پھر کسی کی بات کو نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کو چھوڑنا واجب ہو جائے گا. یہ پیغمبر کے اوپر ایمان لانے کا ایک تقاضا ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام واجب الاطاعت ہیں، آپ کی بات کو ماننا ضروری ہے. یہ پیغمبر کے اوپر ایمان لانے کا ایک تقاضا ہے. آخر میں وہ جملہ، اس کو بھی تھوڑا سا ہم سمجھ لیں، جو حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے جب دہرائی یہ دعا سنانی شروع کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو میں نے نبی کا کی جگہ پر کیا پڑھ دیا؟ وَبِ رسول کا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، رسول کا لفظ افضل ہے کہ نہیں؟ نبی سے افضل ہے. رسول کا لفظ نبی سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ٹھیک ہے، اگر تو افضل لفظ استعمال کر رہا ہے، جیسے آج لوگ کہتے ہیں جی کیا حرج ہے، اگر ایسا کر بھی لیں تو کیا حرج ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش ہونا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اسی طرح پڑھ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. یہاں پر غور کیجئے، جس پیغمبر نے نبی کے لفظ کی جگہ پر رسول کا لفظ اپنے حق میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ صحابی کو فرمایا جیسے بتایا ہے، جتنا بتایا ہے اسی طرح سے پڑھو، اسی طرح سے یاد کرو. تو وہ پیغمبر اس چیز کی کیسے اجازت دے گا کہ اس پیغمبر کی شان میں اتنا غلو کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر اس نبی کو کر دیا جائے. بلکہ بعض لوگ تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں نا، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں، اللہ کے رسول اس کی اجازت دیں گے؟ آپ نے تو اتنا بھی برداشت نہیں کیا. اس مقام کے اوپر آپ نے فرمایا نہیں، جو میں نے نبی کا لفظ استعمال کیا ہے وہی استعمال کرو، رسول کا لفظ اپنی مرضی سے استعمال نہ کرو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کر، آپ کے پیار میں آ کر اسلام کی حد کو کراس نہیں کرنا. آپ سے محبت کرنی ہے اتنی حد تک جتنی آپ نے صحابہ کو، مسلمانوں کو سکھائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر اس حدیث کو منبر کے اوپر بیان کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس نے سنا تھا. کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. لوگوں، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا تھا، ان کو الوہیت کا درجہ دے دیا، ان کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں. لوگوں، اس طرح سے مجھ محمد کو حد سے نہ بڑھانا. انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم پر بھی یہ کہنا فرض ہے کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے رسول نے یہ سکھایا ہے. اور مسند احمد میں ہے کہ ایک بندے نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، آپ ہم میں سے بہتر ہیں، ہمارے بہتر کے بیٹے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا بقولکم ولا یستجرینکم الشیطان. لوگوں، جو باتیں تم کہتے ہو ٹھیک ہے کہو، لیکن خیال رکھنا ان باتوں کے اندر شیطان تمہیں بہکا نہ لے جائے. خیال کرنا، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. میں نہیں چاہتا کہ جو مقام اللہ نے مجھے دیا ہے تم اس مقام سے مجھے بڑھا دو. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ
یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا جو مقام اللہ نے مجھے دیا ہے میں محمد پسند نہیں کرتا کہ اس مقام سے تم مجھے بڑھا دو. تو اس لیے یہ وہ تعلیم ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے تھے. بہرحال آخر میں آپ تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس دعا کو سیکھیں اور اس کو یاد کریں. باوضو ہو کر سونے کی کوشش کریں, دائیں کروٹ کے اوپر لیٹ کر اس دعا کو پڑھیں, اور فائدہ ہم سن چکے ہیں اس کا. اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنی مکمل طور پر فرما برداری کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے, اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اسلام کے اوپر, توحید کے اوپر زندہ رکھے, اور جب موت دے ایمان کی حالت میں دے, اور نیک اعمال کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.